بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب اور ناخن تراشنے کا مسنون وقت، یعنی لب اور ناخن، یہ لب کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یا جو ناخن بڑے ہوئے ہو اس کے کاٹنے کا کب حکم ہے، مسنون وقت کون سا ہے، اس کے کاٹنے کا مسنون وقت کون سا ہے۔ لیکن مسنون کے علاوہ ایک مسنون حکم ہے اور ایک مستحب ہے، اس میں مستحب وقت کون سا ہے اور مسنون کون سا ہے۔ تو مسنون میں تو مستحب آیا، لیکن بعض علماء کے نزدیک مستحب ایک الگ حکم ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الاعز فرماتے ہیں کہ آپ یعنی نبی علیہ السلام جمعہ کے دن لب اور ناخن تراشتے تھے۔ تو مسنون طریقہ اور مسنون دن کون سا ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن مسنون دن ہے کہ اس دن میں یعنی جمعہ کے دن میں لب اور ناخن یا جو بال بڑے ہوئے ہو اس کو کاٹا جائے جو کاٹنے کے ہے۔ اسی طرح ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن لب تراشتے اور ناخن کاٹتے تھے۔ ابو جعفر سے بھی مرسلاً یہی روایت ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن تنظیف نظافت سے ہے، یعنی صفائی کا حکم ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹے جائے اور بال بھی کاٹے جائے اور لب بھی تراشے جائے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہ ہونے دے، ناخن کاٹنے میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہ ہونے دے۔ لیکن اس کے بعد دوسرے روایت بھی آتے ہیں، اگر بڑے ہو تو جمعہ ان کا انتظار نہ کیا جائے، یعنی مطلب پیر کے دن، بدھ کے دن، منگل کے دن، کوئی اور بھی دن ہو تو سفر کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے ناخن بڑے ہوئے ہو تو جمعے تک انتظار نہ کرے، بس اسی وقت صفائی کرے، تو اسی وقت بھی مسنون ہو گیا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ کام صفائی کی وجہ سے کی ہے، اور صفائی ایک سنت ہے، تو ایک سنت تو ادا ہو جائے گی۔ دن کا سنت ادا نہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، صفائی کا سنت تو ادا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے قبل لب تراشتے اور ناخن کاٹتے تھے۔ تو یہ بھی جمعہ کے دن کی روایت ہے۔ محمد بن حاتب سے بھی یہی روایت ہے۔ فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اور ان سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو جمعہ کے دن ناخن کٹائے گا اور دوسرے جمعے تک عذاب سے محفوظ رہے گا، عذاب سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، حوادث سے محفوظ رہے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ناخن میں جو گند جمع ہوتے ہیں اس کی عذاب سے محفوظ رہے گا، اس کے عذاب سے، اس کی ضرر سے محفوظ رہے گا۔ عذاب تو ضرر ہے، تکلیف ہے، تو اس کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ سمجھ پائے آپ؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سنت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ جمعے تک عذاب اور ابتلاء اور آزمائش اور ضرر سے محفوظ رکھے گا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے، ہر سنت میں برکت ہے، اور ہر بدعت میں نحوست ہے، ہر سنت میں برکت ہے۔ جو بھی سنت ہو، زوائد ہو، اس میں بھی برکت ہے، جتنے بھی سنتیں ہیں اس میں برکت ہے، اور جو سنت نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک ہوتا ہے برش اور ایک ہوتا ہے مسواک، تو مسواک سے تو صفائی اور سنت دونوں ادا ہو جاتی ہے، اور برش سے جو ہے ٹوتھ برش، اس سے صفائی کا سنت ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسواک کا سنت ادا نہیں ہوتا۔
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ٹوتھ برش بھی کیا، مسواک بھی کیا، مسواک سنت کی وجہ سے کیا اور ٹوتھ برش بھی ایک دفعہ کیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوتھ برش سے مجھے برکت حاصل ہوئے، بس میری دانتوں کی صفائی ہوئی۔ برکت مجھے کس چیز سے حاصل ہوگی؟ مسواک سے حاصل ہوگی۔ تو ایک دفعہ مسواک کرو، یعنی 2-3 دفعہ بس اسی طریقے، لیکن سنت کی نیت سے کرو بس۔ تو سنت میں دونوں چیزیں ہیں، ایک صفائی بھی ہے اور ایک برکت بھی ہے۔ اس سنت میں ساری سنتوں میں برکات ہے، بعض سنتوں میں وقار ہے، بعض سنتوں میں برکت ہے، بعض سنتوں میں روب ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ مسواک ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے، اور جو آپ نوالے آخری نوالے تک برتن کو صاف کرے تو اس میں برکت آ گئی۔ کیا آئی گئی؟ برکت۔ ہم نے پہلے بھی کہا برکت آ گئی۔ اور اسی طرح داڑھی کی سنت میں وقار ہے، اور پگڑی کی سنت میں روب ہے۔ روب، یہ طالبان سے جو یہ امریکہ ڈرتا ہے، یہ پگڑی کی وجہ سے بھی ڈرتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر نبی علیہ السلام کی سنت کا سیاہ عمامہ ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو بعض چیزوں میں، بعض سنتوں میں برکت ہے، بعض میں روب ہے، بعض میں وقار ہے، بعض میں صفائی ہے، اور کیا کیا کہوں، سب کچھ ہے۔ بعض میں الفت ہے، محبت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے درس میں کہا، کس چیز کا؟ تبسم کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ الفت ہے، محبت ہے۔ بعض میں جو ہے وہ قریب لانے کا سبب بن جاتا ہے، مثلا اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ، اس سے کوئی آدمی آپ کے قریب آ جائے گا۔ اور بعض سنتوں سے بندہ کے نزدیک آنے میں لوگ وہ جو ہے زور لگاتے ہیں۔ مثلا کسی نے اعلیٰ عطر لگائی ہو، اعلیٰ عطر، تو اور کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں، یہ سنت کی برکت ہے۔ یہ سنت کی برکت، یہ سپرے اور سینٹ اور عطر کی برکت نہیں ہے، یہ عطر جو نبی علیہ السلام نے لگائے ہیں، اس سنت کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو عطر لگانا ہو، کنگھی کرنا ہو، غسل ہو، کوئی بھی غسل ہو، جمعے کا غسل ہو، غسل جنابت ہو، اور بھی کوئی صفائی ہو، ناخن کاٹنے ہو، تو یہ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کروں، تاکہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک خوش ہو جائے اور مجھے برکت حاصل ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو یہی بات چل رہی تھی کہ دوسرے جمعے تک مصائب سے محفوظ رہے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن لب کاٹے گا، یعنی لب کے اوپر بال، ہر بال جو گرے گا اس کے بدلے 10 نیکی ملے گی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ سنت ادا کرنے کی وجہ سے، صفائی کی وجہ سے، فطرت سلیمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ یہ فطرت سلیمہ ہے کہ آپ کے لب کے بال بڑے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ خوراک میں، کھانے میں اور پینے میں، یہ سب چیزوں میں وہ آپ کے ساتھ برتن میں شریک ہوتا ہے، تو اس کو کاٹ کر آپ کے گرے ہوئے بالوں کے بدلے اس کے 10 نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کٹانا شفا دلاتا ہے، شفا دلاتا ہے۔ یہ ایک طبی برکت ہے، یعنی طبی لحاظ سے جو بھی بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ناخن کٹوائے یا خود کاٹے۔ جب ناخن کٹانے ہیں تو جمعہ کے دن کٹائے، تو اس کو مرض سے شفا عطا ہوگی۔ تو بعض عامل لوگ جو ہے
وہ ادھر ادھر کی چیزیں بندہ کو بتا دیتی ہے، کالی مرغی لاؤ، یہ دے دو، وہ دے دو، اور یہ کرو کہ برتن کو ننیال کے گھر میں پھینک دو تو یہ بیماری ختم ہوگی. اموری دلی دی کنا کامپیڑ چوی کامپیڑ وی غالباً ورشي نو د بابا د کور په شا باندې د چنې د غاړې نه ورکره لوښې راولي. ما ته چاوي دا ګناه دی که ثواب دی؟ نو ما یاره نه ګناه دی نه ثواب دی، خدا راته ووایه چېرته داسې یو بله طریقه وګوري که نه سنت دا وګوري. تو ننیال کے گھر برتن کو چھت کے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے دروازے کی طرف سے نہیں، پیچھے سے وہ پھینک دیتے ہیں تو اس سے اس کو شفا دیتی ہے اللہ تعالیٰ. یہ مشہور ہے، یہ ٹوٹکا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ناخن کٹانا شفا دلاتی ہے، بیماری دور کرتا ہے. مرفوع حدیث ہے، مرفوع. لیکن مرفوع حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے جو بات کہی ہے وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اثر میں کہی ہے تو اس کو مرفوع. یا یہ کہ میں نے یہ کام کیا لیکن حضور سے سنی ہے لیکن حضور کا نام نہیں لیا، یہ مرفوع حدیث ہے. طلباء سمجھتے ہیں. بعض کتابوں میں ہر دن ناخن کٹانے کا آیا ہے اور فضیلت آئی ہے، لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے اور اس میں حرج ہے. اور پھر یہ ہے کہ ناخن وہ کچے ہوتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ روایت بھی موضوعی لگتا ہے، موضوعی، یہ ٹھیک نہیں. اس کے علاوہ ایک بات ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دانتوں سے ناخنوں کو کاٹتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور طلباء میں بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے وہ داڑھی کو دانتوں سے کٹاتی ہے، اسی طرح کرتے ہیں. اور کبوتر کی دم پھر بناتی ہے، پھر اس سے کبوتر کی دم بن جاتی ہے. بس د کنترې لکایت جوړه شي، بس دی ورسره لګیایي، هر وخت ماتایي، بس اخیر دا چې هغه بیا کمه شي. بس اللهم صل على سيدنا محمد.